ڈاکٹر صاحب کیوں احتجاج سراپا احتجاج ہے؟ جب رانا صاحب کہہ رہے ہیں اتنی ملاقاتیں آپ کی ہو رہی ہیں، علی امین کی بھی ہو گئی، بیرسٹر سیف کی بھی ہو گئی، بیرسٹر گوہر کی بھی آج ملاقات ہو گئی، سلمان راجہ پچھلے ہفتے ملے تھے، ملاقاتیں ہو تو رہی ہیں نا، آج کیوں احتجاج ہو رہا ہے اڈیالہ کے باہر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ان کو میں ایک چھوٹا سا ایڈوائز کر دیتا ہوں۔ میں نے 804 پہنا ہوا ہے، آپ 420 پہن کے آپ بھی پھرو، آپ لوگوں کو بھی یہ نشان ہے، ہمارا یہ نشان ہے، اپنا اپنا برانڈ ہے، آپ کر کے کرو۔ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، ہر سوٹ ہر واسکٹ کے اوپر یہ لگا ہوا ہے، اچھی بات ہے، ہر لگا ہوا ہے، فخر سے پہنتا ہوں۔ یہ لوگ نہیں پہن سکتے، چھوڑ دیں اس کو، ہم نے کیوں پہننے، ہمارا کوئی کہتی ہے ہی نہیں۔ نہیں میں بتا آپ، خیر اینی وے آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے باتیں کی، جیل مینول کی بات کی، انہوں نے باتیں کی اپنے پاسٹ کی بات کی۔ میں ان کو بتا دیتا ہوں ایک چیز۔ نمبر 1، 2019 میں جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے، اسپیشل پرمیشنز دی گئی تھی ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو، خواجہ آصف وغیرہ ساروں کو، شہباز شریف وغیرہ کو، وہ صبح 9:30 سے لے کے دوپہر 2-2:30 بجے تک وہاں ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ مان لے آپ کام کریں نا، میں آپ ڈان کی نیوز پڑھ لینا، مجھے چھوڑ دینا، آپ مجھے کر دینا، مجھے سن لے سب کو دیکھیں۔ جو وہ بھی کنوکٹ تھے نا، 10 سال کے لیے کنوکٹ تھے نا، لیکن تھے پولیٹیکل، کنوکشن تھی پولیٹیکل تھی، یہ ان کا حق بنتا تھا جو ان کو دیا گیا تھا۔ یہاں پہ یہ کیا کر رہے ہیں، فیملی کو بھی نہیں دے رہے۔ یہاں پہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے جو پولیٹیکل جو وہ ہے ان میں سے کیا کرتے ہیں، کبھی ایک کو دیتے دوسرے کو نہیں دیتے۔ مطلب ہم 8 بندے جا رہے ہیں ایک چیز کے اوپر ڈسکش کرنے کے لیے، ایک بندے کو جانے دیں گے، باقی کو نہیں جانے دیں گے۔ جب اپنی ان کی سر پر آتی ہے نا، ان کی اپنی حالت خراب ہوتی ہے، تحریک لبیک پاکستان والے آ جاتے ہیں تو فوراً حاضرات کو، یار خدا کے لیے ہمیں بچاؤ یار ان سے، خان صاحب خدا کے لیے اب یہ ڈیلے کر دیں، ملک کا سوال ہے۔ پیر پڑ جاتے ہیں، اسپیشل گیٹ کھل جاتے ہیں، ناک رگڑ کے کہتے ہیں یار خدا کے لیے کر لو، پھر خان صاحب اچھا ٹھیک ہے ہم کر دیں گے۔ ان لوگوں نے مگر جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، اعظم سواتی صاحب کا دعویٰ تو مختلف ہے۔ اعظم سواتی صاحب نے تو کہا کہ عمران خان نے مجھے کہا کہ جا کر دروازہ کھلواؤ، اور میں نے کوشش کی، دروازہ نہیں کھلا۔ سن لے میں مجھے ایک بات بتائیں، اعظم سواتی صاحب کے لیے دروازہ کھولا کس نے؟ میں نے کھولا، آپ نے کھولا، خان صاحب نے جا کے کھولا۔ ان کو اندر جانے کس نے دیا؟ کوئی وجہ ہوگی تو جانے دیا نا۔ لیکن اس سے آگے چلتے ہیں ذرا، دیکھیں جب ہم جیل مینول کی بات کرتے ہیں، میں اس وقت بات کر رہا ہوں ہائی کورٹ کی۔ ہائی کورٹ کو جیل مینول کا نہیں پتا، وہ کہتے ہیں تم لوگ ان 6 بندوں کی ملاقات کرواؤ، یہاں پہ ہم لوگ کورٹ کے آرڈرز کو فالو ہی نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کورٹ مینز نتھنگ۔ ہاں کورٹ ڈیفینیٹلی مینز نتھنگ۔ کیوں؟ ہم لوگوں نے کورٹس کو ماتحت کر دیا ہے۔ ہم لوگوں نے 26ویں ترامیم، جس کا 1 منٹ جس کے اوپر بحث پارلیمنٹ میں نہیں ہوئی، پارلیمنٹ سپریم ہے لیکن کانسٹیٹیوشن پہ کوئی پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہوگی۔ یہ وہ سپریم پارلیمنٹ ہے کہ جس کو اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لاؤ لیکن اس پہ آپ بات کر سکو، نہیں، آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ چلیں میں اس پر ایک تو آتا ہوں کہ اب اسٹریٹجی کیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ اور باقی جو دونوں بہنیں ہیں ان کی اڈیالہ جیل کے باہر سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو بھی، اور کچھ اور لوگوں کی گرفتاریوں کی بھی اطلاعات آئیں۔ میں اس پر تو مزید بات کرتا ہوں کہ اب اسٹریٹجی پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے، لیکن کامران مرتضیٰ صاحب ایک چیز ہم پورا رمضان سنتے رہے، آج بھی، بلکہ کل میری بات ہو رہی تھی، کر رہے ہیں کنونشنز کا، ایک کنونشن ہوا بھی ہے، ابھی 11 کو انہوں نے کہا کہ میں وہاں پر احتجاج کروں گا۔ اس پر جو جنید اکبر صاحب ہیں یا باقی پارٹی کی قیادت ہے، ان کو پریشانی بھی ہو گئی کہ یہ خود سے کیسے کسی کے مشورے کے بغیر اناؤنسمنٹ ہو گیا۔ ادھر اڈیالہ جیل میں احتجاج کی کال دے دی گئی تو پارٹی سے بے خبر تھی، اس پر مختلف طرح کے بیانات آتے رہے۔ پھر اپنے طور پر جنید اکبر صاحب بھی کچھ پلان کر رہے ہیں، شاید وہ پارٹی کی سطح پہ کر رہے ہیں، تو یہ الگ الگ دھڑے بنے ہوئے ہیں کیا پارٹی میں؟ لیکن سب سے پہلے تو میں رانا صاحب کی بات کی جتنی سخت میں مذمت کروں وہ کم ہے۔ کون سی والی بات؟ ابھی یہ جن وہ ویژولز کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں علیمہ خان اور ان کی 2 بہنوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو لوگ پکڑ کے گھسیٹ کے اندر لے کر جائے تو ان کو سمجھ آئے گی کہ ہاں جی ان کو اریسٹ کر رہے ہیں۔ یہ بالکل یہی چاہتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے مذاق اڑا رہے تھے کہ وہ تو خود گاڑی میں بیٹھ رہی ہیں، ایک
با کردار خوددار شخص کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو گھسیٹ کے ڈالا جائے. جب آپ کو پتا ہو اگلا بندہ جب آپ کو پتا ہو کہ اگلے والے لوگ بھیڑیوں کی طرح ہیں, تو جس انسان کے اندر خودداری ہوتی ہے نا, وہ خود جا کے بیٹھ جاتا ہے, کیونکہ اس کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے. وہ لوگ نان پولیٹیکل لوگ ہیں, وہ فیملی ممبرز ہیں. ہاں میں پولیٹیکل لیڈر یا ہماری خواتین اگر پولیٹیکل ہوتی وہ شاید پھر بھی احتجاج کر لے, تو ان کو اگر پولیس خواتین اریسٹ کرے اپنی جگہ پہ. ہم نے تو ویژولز وہ دیکھیں جس میں عورتوں کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا ہے. یہ چاہتے اس طرح کا ہو تو پتہ چلے کہ ہاں کوئی پکڑا گیا ہے. یہ ان کی مینٹالٹی ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ 1988 سے ہے. میں مینٹالٹی کی بات کر رہا ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو کہا, آپ نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ غیر سیاسی شخصیت ہیں, وہ فیملی تو ہیں لیکن وہ غیر سیاسی تو نہیں ہے. وہ دیکھیں وہ بالکل غیر سیاسی ہیں. ان کا پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں وہ ہمارے لیڈر کی بہن ہے, اتنی ہی ریسپیکٹفل ہے میرے لیے کہ جتنا کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے. میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا in order to support her, for her cause, for her rights. آپ کو بھی کھڑا ہونا چاہیے, ان کو بھی کھڑا ہونا چاہیے. ایک فیملی ممبر کو ملنے نہیں دے رہے. میں عمران خان کے کیا 3 بہنیں تو ہیں ان کے ساتھ, اور کون ہیں وہ لوگ؟ آپ ان تینوں کو بھی نہیں ملے. 3 میں سے 2 جائیں گے. بھائی بھلا کیوں 2 جائیں گے؟ اور یہ جب کہتے ہیں کورٹ آرڈرز کہیں کہ جو کانٹیمپٹ کے لیے جائیں, دیکھیں ان کا طریقہ یہی ہے. کنٹیمپٹ کے لیے کیوں نہیں گئے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کنٹیمپٹ کے لیے جا کے 21ویں ترامیم آئی کیا ہیں, اپنے بندوں کو لا کے بٹھا دیا, جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو ختم کر کے اس کو ایگزیکٹو کے انڈر کر دیا. جب آپ ہی ان کو مراد دے رہے ہو آپ کے خلاف کیا وہ فیصلہ کریں گے؟ انٹرپریٹیشن یہ ہو جائے گی. آپ کے پاس کوئی اور آپشن تو نہیں ہے نا سوائے سے کہ آپ عدالتوں کے پاس جائیں. آپ ہم جا رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, کتنی عدالتوں کے پاس ہم جا رہے ہیں؟ ہمارے کتنے لوگ ہیں جن کے ٹریبونلز کی بات ہے, جب آخری سٹیج پہ فیصلے کی بات آ گئی ہے تو اس میں جج کو بدل دیا, اگلا جج آ کے کہتا ہے میں دوبارہ سے سنوں گا. آپ ایک بات کی بات کرتے ہیں, میں آپ کو 10 واقعے اس طرح بتا سکتا ہوں. اب انٹرپریٹیشن کی بات ہے نا, انٹرپریٹیشن سن لو, جو کرنے کر لو. بالکل ہم لوگوں کی یہ تھے. لیکن نمبر 2 دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے, میں ایک اور چیز کو ٹچ کر لوں. جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ جو لوگ کوئی جو میری اطلاع ہے, کوئی ایسا پاکستانی جو امریکن پاکستانی ہے وہ جا کے عمران خان سے نہیں ملا. ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج نہیں ملا. کہاں ملا؟ نہیں ملا, کسی کے ساتھ نہیں ملا. 5 امریکہ سے 5 اوورسیز پاکستانی. ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج نہیں ملا. دس از واٹ آئی ہیو بین ٹولڈ, دس از واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. ٹو دا بیسٹ آف آور نالج نو بڈی ہیز میٹ ہم, نو بڈی. اس بات کی تو تردید وہ بھی نہیں کر رہے جو ملے ہیں, جو مل کر آئے ہیں وہ بھی تردید نہیں کر رہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں جو مجھے سجاد برقی کا اور عاطف خان کے بارے میں تو چلے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں ملے, لیکن ان کی 5 اور لوگ. میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو مجھے علم ہے. جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے میں اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا نا. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ علم ہے کہ کوئی ملا نہیں ہے. نمبر 2 دیکھیے, اگر جا کے ملا بھی ہے, مجھے ایک بات بتائے, پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ایون ٹوڈے اس سارے ڈاکے کے باوجود کون سی ہے جو پارلیمنٹ میں ہے؟ پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کے لیڈر کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے, اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود ملک ترقی کرے گا. کبھی نہیں ترقی کرے گا, کیونکہ دیکھیں آپ کو اس ملک کو آپ نے کام ڈاؤن کرنا ہے, اور وہ اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے. صحیح ہے. رانا صاحب کبھی وہ پراپرٹی کے اندر انویسٹ ہی نہیں کریں گے جس پراپرٹی میں 2 بھائیوں کے اندر جھگڑا ہو. صحیح ہے. کریں گے نہیں, کبھی نہیں کریں گے. مجھے ایک بات بتائیں, ایک باہر سے بندہ آگے پاکستان میں کیوں انویسٹ کرے جب اس کو پتہ ہے اتنے پھڈے ہو رہے ہیں؟